jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق، اردن اور حمص کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا تھا۔ پھر مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت کیسے روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے، وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کیسر روم نے ان شکست حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، اے یسوع مسیح کے ماننے والوں، آخر تم پر کیا افتاد پڑی ہے؟ دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا، اے ہرکل اعظم، اے عیسائیت کے نگہبان، ہم پر افتاد نہیں پڑی ہے بلکہ قیامت ٹوٹی ہے۔ ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مداوع کر۔ فریادیوں کی یہ گریہ زاری دیکھ کر کیسر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا، وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے؟ میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ایک فریادی نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، اے ہمارے بادشاہ، سلیب کی بیٹیاں بے اماں ہیں، وہ مسلمانوں کی حبس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ کیسے روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور قہر آلود لہجے میں بولا، میں نے صلیب کے بندوں کی فریاد سن لی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں۔ آج سے تم انطاکیہ میں ہمارے مہمان خاص ہو۔ اس وقت انطاکیہ کیسے روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکرانہ چال کامیاب ہو گئی تھی۔ کیسے روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا، بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھر آتا تھا۔ تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی یلغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہریں گی۔ کیسے روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا، کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ الغرض اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی کیسے روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں عمائدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دانشمند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کیسے روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں اربوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں، دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل سفارہ ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیسر روم کے لہجے سے شدید ناگواری کا رنگ چھلک رہا تھا۔ ہرکل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرکل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ کیسر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بوجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرکل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ خداوند خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیسر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں کیسر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سننا پسند کروں گا۔ کیسر روم کے لہجے سے بددستور تلخی چھلک رہی تھی۔ ہرکل اعظم، اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف چھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، کیسر روم نے پرجلال لہجے میں کہا۔
जो कुछ तुम्हें कहना है बेखौफ होकर कह डालो, तुम्हारे लिए अमान और सलामती है। कैसर रूम की तरफ से इजाज़त मिलते ही ऐमन ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहना शुरू किया, हरकुल आज़म को मालूम होना चाहिए कि दमिश्क, उर्दन और हमस से आने वाले ईसाइयों की जमात का हर फर्द झूठा है। ये कहकर ऐमन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाज़रीन मजलिस की दिली कैफियत का जायज़ा लेने लगा। इस खुफिया इजलास में मौजूद हर फर्द के चेहरे पर ऐमन के लिए नफ़रत का रंग छलक रहा था, मगर कैसर रूम के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी तारी थी। इसने बड़े तहम्मुल के साथ अपना दायां हाथ बुलंद करते हुए कहा, ऐमन तुम अपना बयान जारी रखो। दमिश्क और उर्दन में मेरे भी कुछ करीबी अजीज़ और दोस्त रहते हैं। इनमें खूबसूरत जवान औरतें, नौखेज़ दोशीज़ाएँ भी शामिल हैं। 2 हफ्ते पहले ही मेरा एक दोस्त अंताकिया आया था। इसने मुकद्दस बाप और बेटे की कसम खाकर बताया कि इन इलाकों में तमाम ईसाइयों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू मुकम्मल तौर पर महफूज है। एक बार फिर हाज़रीन मजलिस के चेहरों के रंग बिगड़ गए। वो ऐमन की ज़बान से मुसलमानों की वहशत दरिंदगी के फ़र्ज़ी अफसाने सुनना चाहते थे, मगर जब ऐमन ने अपने एक दोस्त के हवाले से मुकद्दस बाप और बेटे को दरमियान मिलाकर मुसलमानों की बेमिसाल रवादारी और करीमाना अमल का जिक्र किया तो इनके सीनों में नफ़रत व असीबत की आग के शोले भड़कने लगे। इसके बरक्स कैसर रूम के चेहरे पर हैरत व सकून का रंग नुमाया था। ऐमन ने मुख्तसर से सकूत के बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, हरकुल आज़म में निहायत अज़ियत व कर्ब और नदामत के साथ इस हकीकत का इंकशाफ कर रहा हूँ कि हम में से अक्सर लोग शराब पीते हैं, दिन रात बदकारियों में मुब्तला रहते हैं, वादा करके बड़ी बेहयाई से इसे तोड़ देते हैं, ज़ईफ़ों को सताते हैं और कमज़ोरों पर जुल्म ढाते हैं। इसके बरक्स मुसलमानों का ये हाल है कि जब किसी से अहद कर लेते हैं तो इसे निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इनका इखलाक हमसे कहीं ज़्यादा बुलंद और इनका सलूक हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो रात को इबादत करते हैं और दिन में रोज़े रखते हैं। वो किसी पर जुल्म नहीं ढाते बल्कि अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं। इनके यहाँ रंग व नस्ल और कबीला व ख़ानदान की कोई तफरीक नहीं, वो सब आपस में बराबर हैं। इसलिए मुसलमानों के हर काम में जोश और इस्तक़लाल होता है। अगर हमने दमिश्क, उर्दन और हमस की शिकस्त से सबक हासिल करके अपने किरदार नहीं बदले तो ऐमन ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मगर कैसर रूम के साथ तमाम हाज़रीन मजलिस भी समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहता है। फिर वही हुआ जिसकी तरफ ऐमन ने इशारा किया था। रूमी ईसाइयों ने अपनी आदतें नहीं बदली, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनकी हुकूमत बदल डाली। मुसलमानों की मुसलसल फतवाहात की खबरें सुनकर कैसर रूम घबरा गया और फिर इसने बड़ी उजलत के साथ शाम छोड़कर कुस्तुनतुनिया जाने का फ़ैसला कर लिया। जब अंताकिया और गिरदोनवा के ईसाइयों को बादशाह के इरादे की इत्तला मिली तो वह कतार दर कतार महल के सदर दरवाजे पर जमा होकर गिरिया जारी करने लगे। ये मंजर देखकर कैसर रूम की मजहबी गैरत ने जोश मारा और फिर इसने मुसलमानों से मुकाबले का ऐलान कर दिया। फ़ौरन ही बर्क रफ्तार कासिद इन इलाकों की तरफ रवाना हो गए जो कैसर रूम के ज़ेर नगी थे। हरकुल आज़म ने तमाम ईसाई हाकिमों के नाम एक ही फरमान जारी किया, ईसाइयत को मुसलमानों से शदीद ख़तरा लाहक है, सलीब तुम्हें पुकार रही है। कैसर के इस फरमान ने ईसाइयों के मजहबी जज्बात में आग लगा दी और वह तूफ़ान बरकोबाद की तरह अंताकिया पहुँच गए। रोमियों की पुरजोश जंगी तैयारियां देखकर लश्कर इस्लाम के सालार हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तमाम फ़ौजी अफसरों को तलब करके इनसे मशवरा किया कि इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। हर अफसर ने अपने जहन की रसाई के मुताबिक मुख्तलिफ राय पेश की। बिल आखिर तवील बहस और तमहीज़ के बाद अमूर जंग के सारे माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि मुख्तलिफ महाज़ों पर तैनात मुसलमान सिपाहियों को एक मुकाम पर जमा कर लिया जाए। नतीजतन तमाम मुजाहिदीन इस्लाम दमिश्क में यकजा हुए। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकबूजा इलाकों के ईसाई मर्दों को एक तवील और अरीज़ मैदान में जमा करके इनसे मुख्तसर खिताब किया, हमें अफसोस है कि हम अपनी बेपनाह मसरूफियात के बायस तुम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए जजिए हिफाजती टैक्स की सारी रकम वापस की जाती है। हज़रत अबू उबैदा की तकरीर सुनकर तमाम ईसाई रोने लगे। फिर जब लश्कर इस्लाम दमिश्क छोड़कर उर्दन की तरफ जाने लगा तो सारे ईसाई अशबार आंखों के साथ ये दुआ कर रहे थे, खुदावंद खुदा तुम्हें हिफाजत के साथ वापस लाए कि तुम इस ज़मीन पर बसने वालों के लिए अमन व सलामती का साहिबान हो। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उर्दन पहुंचकर रोमियों का मुकाबला करने के लिए यरमूक का मैदान मुंतखब किया। यरमूक के करीब ही एक मुकाम दीरा हेल है, यहाँ रूमी फ़ौजी जमा हो रहे थे। इनकी तादाद 2 लाख से ज़्यादा थी। इसके बरक्स मुसलमान सिपाहियों की तादाद 20 और 30 हज़ार के दरमियान थी। पहला मार्का रजब 15 हिजरी में हुआ जिसमें मुसलमानों का पल्ला भारी रहा।
رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصلحت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کیسر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نبودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی، وہ ہاتھوں میں سلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی ہمت بندھا رہے تھے۔ آگے بڑھو اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھیں تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کی یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایسی خونریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے پٹ گیا۔ اس مارکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب کیسر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مزدہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قاسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخ روئی کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان مبارک پہ یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ کیسر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مدافعت کی مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت درج تھی: اگر امیر المومنین و نفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ آئندہ کبھی دیکھے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کہ ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ نہ چھتر شاہی، نہ فوج کثیر، نہ تبل و علم اور نہ محافظ و نقیب، کیسر و کسرہ کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکے تھے۔ یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا۔ کبھی غلام اونٹ کی ماہ پکڑ کر چلتا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ 18 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ اس وقت یہ فوجی افسر ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لیں۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اسی مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ تحریر کیا گیا جس کی تفصیلات حسب ذیل ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست بیمار اور ان کے تمام مذاہب والوں کے لیے ہے۔
ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواریاں بھی محفوظ رہیں گی، نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر نہ پہنچ جائے، اور ان میں سے جو ایلیا ہی میں سکونت اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی امان ہے، مگر اسے ایلیا والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی مامون و محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطیہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ ایلیا خلیج عقبہ کے شمالی سرے پر واقع ایک ساحلی شہر ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر کے باہر نکل کر امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم سی محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکی گھوڑے اور قیمتی پوشاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران اور روم یہی پوشیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا، اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ صوبہ تکریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خونریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ وہ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئیں۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے کرویا سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فگن ہوئی۔ تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو اسی وقت تکریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اسی وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر باپ کو مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجیے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھا جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ خانم کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تم بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی چھلک رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟
کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں؟ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سائے لرزنے لگے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ چھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنی مالکہ کے الفاظ دہرا دیے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا کیا سبب ہے، مگر وہ شدید ضعف و ناتوانی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی۔ ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ممتا کے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ یکا کمرے میں ایک باروب آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت کی چھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اسد الدین شیر کو کے لہجے میں کسی قدر حیرت تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین شیر کو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اپنی بھابھی کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور دھواں چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد الدین شیر کو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ نہ اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ اسد الدین شیر کو کے لہجے سے تلخی چھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ داری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صوبہ تکریت کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت آزادانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بہروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غضب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسد الدین شیرکو نے بڑی اذیت و کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نوشتہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تکریت کا قلعے دار بن گیا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا، اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا، اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو میں بسد حسرت و یاس تکریت چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی ساعت و منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسد الدین شیرکو نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مت سمجھاؤ مجھے کہ منحوس کیا ہوتا ہے اور مبارک اسے کہتے ہیں۔ نجم الدین کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ بڑے بھائی کی طرف سے غیظ و غضب کے اس مظاہرے پر اسد الدین شیرکو بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گستاخی معاف، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے،
پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب اپنی معذولی سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسد الدین شیر کو واپس چلا گیا۔ پھر وہ اپنی بھاوج کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اس لیے اسد الدین شیر کو نے بھتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا۔ پھر اسی بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جافشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے زر کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا ہو اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے اماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکا یک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے، کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیر کو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مستشد باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تکریت کا ناقابل تذکیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کی دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھیں۔ اب عماد الدین زنگی کے شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تکریت کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراغ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنے دینی بھائیوں کو قلعے میں پناہ دے دی۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ ایپیسوڈ 2 اختتام پذیر ہوئی۔